السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ خیریت سے ہوں گے۔ لیکن جی CSS کی تیاری کے سلسلے میں آج میرا جو لیکچر ہونے جا رہا ہے وہ انگلش جو نیوز پیپر ہے ریڈنگ کے اوپر ہونے جا رہا ہے، تاکہ آپ کی جو انگلش ہے وہ بہتر ہو۔ اس میں آپ کے جو سینونیمز ہیں، اینٹونیمز ہیں، ووکیبلری ہے، گرامر ہے، ٹھیک ہے نا، وہ ساری کی ساری جو ہے وہ بہتر ہو، کیونکہ CSS میں یہ چیزیں جو ہے نا بہت میٹر کرتی ہیں۔ تو آج ہم جو ہے وہ ایک ایڈیٹوریل جو ہے وہ پڑھنے جا رہے ہیں، اور ایڈیٹوریل کا ٹاپک ہے جی گوئنگ کیش لیس، یعنی کہ ہماری جو کوشش ہے کہ جو اکانومی ہے پاکستان کی وہ کیش لیس ہو جائے، ٹھیک ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس میں کاغذی جو نوٹ ہیں ان کا استعمال جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ تو اس کے اوپر یہ بڑا خوبصورت ایک آرٹیکل ہے، اس کو ہم پڑھیں گے۔ سارا تو نہیں پڑھا جائے گا، میکسیمم میں کوشش کروں گا زیادہ سے زیادہ ایکسپلین کرنے کی، تاکہ آپ کا جو ہے وہ تھوڑی سی جو سمجھ ہے انگلش کے بارے میں وہ بڑھے۔ تو شروع کرتے ہیں جی۔ یہ ہے دا گلوبل ایکسپیرئنس شوز، یعنی جو عالمی گلوبل ورلڈلی عالمی ایکسپیرئنس شوز، جو تجربہ ہے وہ ہمیں یہ بتاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ شوز کا مطلب یہاں پہ ٹیلز ہے، یہ نہیں کہ دکھاتا ہے، بتاتا ہے۔ ڈیٹا کیش لیس اکانومی، کہ بغیر کیش کے جو معیشت ہوتی ہے، ایسی معیشت جس میں کاغذی نوٹ کا استعمال نہ ہو، ٹھیک ہے نا۔ یعنی دنیا کا تجربہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جو کیش لیس اکانومی ہوتی ہے، ویئر ڈیجیٹل پیمنٹس، جس میں ہم ڈیجیٹل پیمنٹس کرتے ہیں، جو ہماری جو ادائیگیاں ہوتی ہیں وہ ڈیجیٹل ہوتی ہیں، ان کی جو ہماری پیمنٹس ہوتی ہیں آر نارم، یعنی کیش لیس اکانومی کا جو بنیادی اصول ہے، ٹھیک ہے، نارم ہے، وہ کیا ہے؟ ڈیجیٹل پیمنٹ، ٹھیک ہے نا۔ تجربے سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ جو کیش لیس اکانومی ہوتی ہے، جس میں بنیادی اصول جو ہے وہ ڈیجیٹل پیمنٹس ہوتی ہیں، میں آفر، یہ جو کیش لیس اکانومی ہے یہ آفر کرے، ٹھیک ہے نا، میں آفر پاسبلی یہ آفر کرے نیومرس کا مطلب ہوتا ہے بے شمار، جس کو ہم کہتے ہیں نا کاؤنٹ لیس، ٹھیک ہے نا، اکنامک بینیفٹس، معاشی فوائد، ٹھیک ہے نا، اکنامک بینیفٹ، معاشی فوائد، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ جو ہماری شفٹنگ ہے کیش لیس اکانومی کی طرف، جس میں بنیادی جو اصول ہوتا ہے وہ ڈیجیٹل پیمنٹس ہوتی ہیں، اس سے کیا ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ جو شفٹنگ ہے یہ معاونت کرے، ٹھیک ہے نا، کس میں؟ ہمیں حاصل کرنے میں بے تحاشا معاشی فوائد، بینیفٹس۔ انکریزڈ کنوینئنس کہتے ہیں سہولت، ٹھیک ہے، فار کنزیومر کہتے ہیں صارف کو، صارف یعنی جو اس کا استعمال کرے گا، یعنی جو چیزیں بائی کرتے ہیں، اینڈ بزنسز، ٹھیک ہے، جو کاروباری حضرات ہیں۔ اور اس میں بہت زیادہ سہولت ہے جی صارف کے لیے بھی، یعنی جو کیش لیس اکانومی ہے جس کا بنیادی اصول جو ہے وہ ڈیجیٹل پیمنٹس ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اس میں بہت سے معاشی فوائد ہوتے ہیں، اکنامک بینیفٹس ہوتے ہیں، اور یہ ایک سہولت فراہم کرتی ہے کنزیومر کے لیے اور بزنس مین کے لیے۔ گریٹر ٹرانسپیرنسی، اس میں شفافیت بہت زیادہ ہوتی ہے، یعنی اس کے اندر جو ٹرانسپیرنسی ہوتی ہے، شفافیت ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، ٹرانسپیرنسی وہ بہت زیادہ ہوتی ہے۔ گریٹر ٹرانسپیرنسی ان فائنینشیل ٹرانزیکشنز، یعنی جو فائنینشیل ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں، جو ادائیگیاں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا، اس میں بہت زیادہ جو ہے وہ سہولتیں ہوتی ہیں، اور اس میں ٹرانسپیرنسی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ جس طرح ہم جو ہے نا وہ جیز کیش ایزی پیسہ سے پیمنٹس کرتے ہیں، تو اس میں کوئی کسی کا نقصان نہیں ہوتا ہے۔ انہینسڈ، اضافی، ٹھیک ہے، سیکیورٹی اگینسٹ فراڈ اینڈ تھیفٹ کہتے ہیں چوری، اور فراڈ کا مطلب یعنی کہ وہ بھی چوری یا فراڈ ہی اس کو ہم کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور اس میں ڈیجیٹل پیمنٹس میں کیا ہوتی ہے، کیش لیس اکانومی میں کیا ہوتی ہے کہ اس میں فراڈ کے جو چانسز ہیں ان کے خلاف جو ہے وہ بہت زیادہ سیکیورٹی ہوتی ہے، یعنی اس میں فراڈ کے جو چانسز ہیں وہ کم ہوتے ہیں۔ امپرووڈ اکنامک ڈاکومنٹیشن،
اور اس میں جتنی بھی پیمنٹس ہوتی ہیں، جتنی بھی ادائیگیاں ہوتی ہیں، ان کی ایک ڈاکومنٹیشن ہوتی ہے. مطلب یہ ہے کہ وہ ساتھ ساتھ آپ کے جو ہے وہ ڈاکومنٹیشن ہوتی رہتی ہے. آپ پیسے سینڈ کریں، پیسے ریسیو کریں، کسی کو پیمنٹ کریں، جو بھی کریں، ساتھ ساتھ اس کا جو آپ کا جو بیلنس ہے وہ مطلب کہ وہ سارا ریکارڈنگ ہوتی رہتی ہے. وائڈر فائنینشیل انکلجن، فائنینشیل مالی، اور انکلجن یعنی اس میں انکلیوڈ ہوتا ہے، یعنی اس میں فائنینشیل جو انکلجن ہے وہ بہت زیادہ ہے. لوور ٹیکس ایویشن، ٹیکس ایویشن ہوتا ہے ٹیکس کی چوری، ٹھیک ہے نا. اور اس میں یہ ہے کہ جو عام لوگ ہیں وہ ٹیکس نیٹ ورک میں داخل ہوتے ہیں، اس طرح ٹیکس ایویژن سے بچ جاتا ہے. یعنی اس میں زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ ٹیکس نیٹ ورک میں داخل ہوتے ہیں، اس طرح ٹیکس ایویژن نہیں ہوتی. نو ونڈر دا ورلڈ از موونگ فاسٹ، اس میں کوئی مطلب کہ حیرانگی کی بات نہیں ہے کہ دنیا جو ہے وہ تیزی سے موو کر رہی ہے ٹورڈ اے کیش فری، ٹھیک ہے نا. یعنی کیش فری اکانومی کی طرف دنیا تیزی سے جا رہی ہے. کانٹیکٹ لیس اکانومی، یعنی دونوں کا سیم مطلب ہے، کانٹیکٹ لیس اکانومی اور کیش لیس اکانومی، ڈیو ٹو اٹس ایڈوانٹیجز. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دنیا جو ہے وہ تیزی سے کانٹیکٹ لیس اکانومی اور کیش لیس اکانومی کی طرف جا رہی ہے، کیونکہ اس میں فائدے بہت زیادہ ہیں. ایڈوانٹیجز اس میں جو فوائد ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. دا مائیگریشن، یعنی مائیگریشن کا مطلب یہ جو شفٹنگ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا، شفٹنگ ٹو اے کیش فری اکانومی ہیز پکڈ اپ پیس، اس کی رفتار بڑھ گئی ہے، بڑھ جانا، ٹھیک ہے نا، اس کی رفتار جو ہے وہ بڑھ گئی ہے. یعنی یہ جو مائیگریشن، یہ جو شفٹنگ ہو رہی ہے عام اکانومی سے، یعنی کرنسی نوٹوں سے ڈیجیٹل اکانومی کی طرف جو شفٹنگ ہو رہی ہے، اس کی رفتار جو ہے نا وہ ورلڈ وائڈ پوری دنیا میں بڑھ گئی ہے. سنس دا کووڈ پینڈیمک، پینڈیمک کہتے ہیں وبا، یعنی کرونا کی وبا کے بعد سے دنیا تیزی سے جو ہے وہ کنٹیکٹ لیس یا کیش فری جو اکانومی اس کی طرف شفٹ کر رہی ہے. سین ان دس کانٹیکسٹ، اس صورتحال میں دا فائنینس منسٹرز پش فارا، یعنی ہمارے پاکستان کے جو فائنینس منسٹر ہیں، پش فارا کیش لیس اکانومی مسٹ بی سپورٹڈ، یعنی انہوں نے جو وہ اس کی طرف رجحان کا اظہار کیا ہے یا اس کی طرف جانے کی، یعنی کیش لیس اکانومی کی طرف موو کرنے کی جو کوششیں کی ہیں ان کو سپورٹ کیا جانا چاہیے. اب میڈیا رپورٹ کوٹس، میڈیا کی ایک رپورٹ ہے، کوٹس ہم ایز سیئنگ دیٹ موونگ ٹورڈز اے کیش لیس اکانومی از ناٹ سمپلی اے پالیسی ایسپائریشن، یعنی یہ ہماری کو پالیسی ایسپائریشن نہیں ہے کہ ہم نے صرف یہ پالیسی اڈاپٹ کرنی ہے، بٹ اے پریکٹیکل نیسیسٹی فار لانگ ٹرم فسکل ریزیلینس، بلکہ فسکل ریزیلینس کو لانگ ٹرم بنانے کے لیے یہ ایک پریکٹیکل نیسیسٹی ہے، یعنی کہ عملی ضرورت ہے. کمپیٹیٹیونیس، ٹھیک ہے نا، کیونکہ دنیا میں جو ہے وہ کمپٹیشن بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. اینڈ انکلوسیو گروتھ، اور اس میں جو اکانومی کی جو ہر لحاظ سے جو گروتھ ہے وہ بھی شامل ہے. تو یہاں تک ہی کافی ہے، کیونکہ اس سے پھر ویڈیو جو ہے نا وہ زیادہ لینتھی ہو جائے گی. اگر آپ اس پیراگراف کو صحیح سے کر لیتے ہیں تو وہ بہتر ہے. ویسے تو آرٹیکل کافی لینتھی تھا، لیکن میں نے یہاں پہ شارٹ کیا ہوا تھا، 2 پیراگراف ڈالے تھے. تو یہ دوسرا پیراگراف آپ دیکھ لیں، اس کو آپ خود سے جو ہے نا وہ کر لیجیے گا. شاہد بٹی کو اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.